السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے معاہدہ لوزان اور سلطنت عثمانیہ کے بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سن 1254 میں پیدا ہونے والے عثمان غازی ارطغرل غازی کے بیٹے تھے اور نہایت ہی بہادر انسان تھے۔ یہ بات ہے 13ویں صدی کی، جب بازنطینی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور سلطنت کی ایک ریاست سوغوت کے ترک سردار عثمان غازی بھی تھے، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ایک دن عثمان غازی نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک درخت نکل رہا ہے جو ساری دنیا پر سایہ ڈال رہا ہے۔ انہیں تعبیر بتائی گئی کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں اور ان کی اولاد کو تخت شاہی عطا کیا جائے گا، اور پھر حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوا۔ عثمان غازی نے قدرت کا اشارہ ملتے ہی قریب کی سلجوق اور ترکمان ریاستوں کو فتح کیا۔ بازنطینیوں کو لگاتار شکست دے کر اناطولیہ کے ایک بڑے حصے پر اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ دیا، جس کے بعد ایک طاقتور ترین سلطنت عثمانیہ تقریباً 600 سال تک قائم رہی اور دنیا کے 3 بر اعظموں پر حکومت کی۔ اب جانشین عثمان کی اگلی منزل یورپ تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے یونان کا دوسرا بڑا شہر اور سربیا کو فتح کیا، لیکن فتح استنبول عثمانیوں کی تاریخ کا روشن باب بن گئی۔ موجودہ استنبول، جسے قسطنطنیہ اور بازنطینی سلطنت کا دارالخلافہ کہا جاتا تھا، مسلمان پچھلے 700 سال سے اسے فتح کرنے کا خواب دیکھتے آ رہے تھے، لیکن ہر کوشش سودمند ثابت نہیں ہو پا رہی تھی۔ وجہ شہر کا جغرافیائی ڈھانچہ تھا، لیکن جو 700 سال میں ممکن نہیں ہو پا رہا تھا وہ 1453 میں ممکن ہوا، اور اپنی حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد فاتح نے استنبول پر فتح کا پرچم لہراتے ہوئے اسے فتح کیا۔ فتح استنبول کے وقت سلطان فاتح کی عمر محض 21 برس تھی۔ حدیث پاک میں ملنے والی بشارت کے مطابق محمد فاتح پر اس شہر کو فتح کرنے کا جنون سوار تھا۔ اس تاریخی فتح کے بعد سلطان فاتح کیسر روم کے نام سے مشہور ہوئے۔ فتح استنبول سلطنت عثمانیہ کا روشن مستقبل ثابت ہوئی۔ اس کے بعد مسلسل سلاطین نے سلطنت کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ سلیم اول نے مصر میں بھی سلطنت عثمانیہ قائم کی۔ ان کے جانشین نے بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مغربی وسطیٰ اور یورپی علاقوں سمیت ہنگری میں بھی عثمانیوں کی کامیابی میں کردار ادا کیا۔ ادھر مشرق میں عثمانی بحریہ نے ایران سے بغداد پر قبضہ کیا اور فارس میں خود کو مضبوط کیا۔ پھر اس طرح یہ سلطنت دنیا بھر میں طاقتور ترین سلطنت سمجھی جانے لگی۔ استنبول پر عثمانیوں کے قبضے کے بعد یورپی شدید صدمے سے دوچار تھے۔ ترکی کو قبول کرنے میں بھی وہ گھبراہٹ کا شکار نظر آئے۔ پھر یورپ میں ایج آف ڈسکوری کا آغاز ہوا۔ بر اعظم امریکہ کے دریافت پر قبضہ کرنے سے یورپ کو باقی دنیا پر برتری حاصل ہوئی۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں یورپ نے سائنس کی دنیا میں اپنا لوہا منوا کر برتری حاصل کر لی۔ اس طرح یورپ دنیا کے نقشے پر پھیلتا جا رہا تھا اور سلطنت عثمانیہ کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ جہاں پہلے عثمانیوں کی حکومت قائم تھی، وہاں اب یورپی قبضہ جما رہے تھے، یہاں تک کہ جنگ اول کے دوران انگریزوں نے اناطولیہ کے علاوہ تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ سے بر صغیر کے مسلمانوں کو شدید لگاؤ تھا، لہٰذا انہیں اس زوال سے بہت تکلیف تھی، اور پھر 1919 میں ہندوستان میں تحریک خلافت کا آغاز ہوا۔ قبل اس کے کہ یہ تحریک زور پکڑنا شروع کرتی، 1922 میں کمال اتاترک کی سربراہی میں قوم پرست طاقتوں نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال کر خلیفہ عبدالحمید کو معزول کر دیا اور خلافت کے منصب کو ہی ختم کر دیا گیا، اور پھر یوں تقریباً 630 سال تک راج کرنے والی اس عظیم سلطنت کا باب بند ہو گیا۔ ماڈرن ترکی کے بانی کمال اتاترک نے مغربی طاقتوں سے مل کر 1923 میں معاہدہ لوزان پر مہر لگا دی۔ اس معاہدے کے تحت عظیم سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا اور 3 بر اعظموں میں موجود خلافت عثمانیہ کے اثاثے اور املاک سے بھی دستبردار کر دیا گیا۔ یہ معاہدہ پہلی جنگ عظیم کے فاتح قوتوں نے آپس میں ہی طے کیا تھا اور اتاترک نے مہر لگا کر تصدیق کر دی تھی۔ اس معاہدے کے مطابق ترکی کو یورپی ممالک کا محکوم بنا دیا گیا تھا، اور آنے والے 100 سال تک ترکی کو اس معاہدے کا پابند بھی کیا گیا۔ 2023 میں یہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے، جس کے بارے میں ترکی کے موجودہ صدر طیب اردگان نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ملک کو اگلی صدی کے لیے ایک نئے آئین کی ضرورت ہے، اور اس صدی کا آغاز 2023 میں ہونے جا رہا ہے، جب ترکی معاہدہ لوزان کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا۔
پہلی جنگ عظیم کے بعد 1923 میں اتحادیوں اور خلافت عثمانیہ کے مابین ایک معاہدہ طے پایا گیا جسے معاہدہ لوزان بھی کہا جاتا ہے۔ معاہدہ لوزان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ معاہدہ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزین میں طے پایا گیا تھا، اس لیے اب تک اس معاہدے کو معاہدہ لوزان ہی کہا جاتا ہے۔ 2023 میں اس معاہدے کو 100 سال مکمل ہو رہے ہیں اور آئے روز کوئی نہ کوئی اس معاہدے کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ معاہدہ کس وجہ سے کیا گیا یہ آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے۔ 1914 سے 1918 تک جاری رہنے والی جنگ اول میں اتحادی، جن میں برطانیہ، فرانس اور سربیا شامل تھے، ہنگری، جرمنی اور خلافت عثمانیہ کے دشمن بن گئے۔ دو گروپوں میں جاری رہنے والی اس عالمی جنگ میں عثمانیوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا اور اپنے اتحادیوں سمیت ہار گئے۔ اب جیتنے والے گروپس نے ہارنے والے علاقوں کو آپس میں بانٹنا شروع کر دیا۔ برطانیہ، فرانس اور اتحادیوں نے جرمنی، ہنگری پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور اناطولیہ پر بھی یونانی قبضہ کرتے جا رہے تھے اور سخت ترین پابندیاں بھی نافذ کر رہے تھے۔ انہی پابندیوں کے تحت عثمانیوں کی فوج کو ختم کر دیا گیا۔ فوج جیسے ہی کمزور ہوئی تو سب سے پہلے یونان نے اناطولیہ کے خطوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یونان کو روکنے کی اشد ضرورت تھی۔ بگڑتی صورتحال کے تحت ترکی میں وطن پرستی کا آغاز ہو گیا اور کمال اتا ترک نے قوم کو یکجا کر لیا۔ کمال اتا ترک ماڈرن ترکی کے بانی اور پہلے صدر بھی تھے۔ اس وقت ان کی تجویز بہتر ثابت ہوئی اور 1921 میں ہی ترکیوں نے باغیوں کو بھگا دیا۔ کمال اتا ترک نے 3 مارچ 1924 کی قانون سازی کے تحت خلافت اور خلیفہ دونوں کے ہی اختیارات کو ختم کر دیا اور پھر بدقسمتی کے ساتھ خلافت عثمانیہ کا اختتام ہوا۔ یونانیوں کی شکست نے برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کو جگا دیا۔ اس گروپ کا اصل مقصد ترکیوں کو کنٹرول کرنا تھا اور مقصد کے حصول کے لیے انہیں کسی معاہدے کی ضرورت تھی اور پھر معاہدہ لوزان کو تیار کیا گیا۔ لیکن اس معاہدے سے ترکی کو کتنا نقصان ہوا آئیے جانتے ہیں۔ عثمانیوں کی ریاستیں اب اتحادیوں کے پاس جا چکی تھیں، خلافت ختم ہوئی اور خلیفہ کو اہل خانہ سمیت ملک بدر کر دیا گیا۔ معاہدے میں لکھا گیا اور ترکی کو اس کا پابند بھی کیا گیا کہ وہ پیٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین اور نہ کہیں اور ڈرلنگ کرے گا اور ضرورت کے لیے پیٹرول امپورٹ کرنا ہوگا۔ تجارت میں اہمیت کی حامل گزرگاہ باسفورس، جس کے ذریعے تقریباً سال کے 45,000 جہاز گزرتے ہیں، اسے عالمی سمندر کا درجہ دے دیا گیا اور ترکی گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس لینے کا حقدار بھی نہیں ہوگا۔ جولائی 1923 کے اس معاہدے میں ترکی نے اپنے علاقوں سے دستبرداری قبول کی اور اس کے بدلے میں ملنے والی خود مختار ریاست کو دنیا میں تسلیم کروا لیا۔ 2023 میں ختم ہونے والے معاہدہ لوزان کے بعد موجودہ ترکی کے صدر طیب اردگان کیا ترکی میں دوبارہ سلطنت عثمانیہ قائم کریں گے؟ اور کیا طیب اردگان کے پاس یہ اختیار بھی ہوگا کہ وہ منصب اور خلافت بحال کر سکیں؟ اور کیا مسلمانوں کو ایک بار پھر نیا سربراہ مل سکے گا؟ اور اب جہاں تک خلافت عثمانیہ کی بات کریں تو لوگ اسے کسی دیوانے کے خواب سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہے، لیکن طیب اردگان کے بیانات میں نیو ترکی سے کیا مراد ہے یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔